اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من سرها فقد سرنی ومن ساءها فقد ساءنی فاطمۃ اعز الناس علیہ۔ ناظرین کرام قدر، ایام فاطمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ہستی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من سرها فقد سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، ومن ساءها فقد ساءنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ تو اعز الناس علیہ، میری لاڈلی فاطمہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ترین ہے۔ لہٰذا امت محمدی نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کس انوکھے انداز میں اجر رسالت ادا کر دیا، اور کائنات کا ہر باشعور، ہر عقل مند انسان اس بات کو درک کر سکتا ہے اگر انصاف سے تاریخ کا مطالعہ کرے، اگر انصاف سے روایات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی کوشش کرے، تو ہر باشعور انسان اس قضیے کو کلیئرلی سمجھ سکتا ہے کہ امت محمدی نے رحلت پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا روا رکھا اور کیسا رویہ اختیار کیا۔ خاص طور سے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی جو کہ راز پروردگار ہے اور خدا کی خوشنودی کی کسوٹی ہے، اور خدا کی رضایت کا معیار جو کہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کتنے ظلم و ستم ڈائے اور کتنے مظالم ان کے اوپر ڈائے اور کتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈائی، اس حوالے سے اسی لیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے سامنے اپنے تمام کیمپینینز کو، اپنے تمام صحابیوں کو، اصحاب کو یہ برملا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اور خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور مجھے اذیت دی۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے عزیز اور میں جس ہستی سے محبت کرتا ہوں وہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے۔ لہٰذا امت محمدی نے کس انوکھے انداز میں پیغمبر کی اس لاڈلی بیٹی کے ساتھ روا رکھا، یہاں تک کہ سب سے پہلے پیغمبر کی وراثت میں جو فدق دیا تھا جناب فاطمہ کے لیے، اس کو غصب کر دیا امت محمدی نے، اور بڑے بڑے صحابی کے دعوے دار لوگوں نے فدق کو غصب کر دیا، اور پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کو دربار میں گواہیوں کے ساتھ، وٹنس کے ساتھ جو ہے بلایا، اور کہا کہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، کہہ کر ایک عبارت اپنی طرف سے کہاں سے پیش کی خدا جانتا ہے، لیکن پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کو گواہ پیش کرنے کے لیے بلایا اور کہا کہ گواہی پیش کریں۔ اور پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کے لیے دیکھیں فدق کی آمدنی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے میں اس کی آمدنی روایات کے مطابق جو ہے 24,000 درہم یا دینار، جو کہ اس زمانے کی گورنمنٹ اور حکومت کے لیے بھی بہت ہی مہم اور اہل بیت کے لیے بھی اہم ہے۔ لیکن یہ مورد گفتگو نہیں ہے، ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن
جس قول اور جس عبارت کے تحت کہا کہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس کے لیے مکمل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کہ حجت علی الائمہ ہیں، وہ کس انداز میں جو دربار میں گئی ہیں اور گواہوں کے ساتھ گئی ہیں، وہ گواہ کون کون ہیں؟ گواہ وہی ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق کر دی ہے۔ علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر اور خلیفہ برحق علی ابن ابی طالب کو زہرا گواہی کے طور پر لے کر جاتی ہے دربار میں، اور ساتھ امام حسن اور امام حسین کو، اور ساتھ ام ایمن کو اور اسماء بنت امیس کو۔ اور یہاں ایک ٹیکنیکل اور بہترین ظریف بات یہ ہے کہ مکمل عملی طور پر اسی جو غیر معتبر جو عبارت ہے کہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس کے لیے پریکٹیکلی جناب ام ایمن کو جناب فاطمہ لے کر گئی تھی، بالکل آرگنائز انداز میں، اور بہت ہی بہترین اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ جناب فاطمہ دربار میں پہنچی تھی۔ ام ایمن چونکہ جناب عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، وہ کنیز جو ہے پیغمبر کے پاس وراثت میں آئی ام ایمن، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ کے پاس وراثت میں آئی ہے۔ یہاں نبی وارث بنے بھی ہیں اور نبی نے وارث بنایا بھی ہے، پریکٹیکلی جو ہے عملی طور پر اس غیر معتبر عبارت کو جو ہے اس وٹنس نے ام ایمن نے رد کر دیا۔ جناب فاطمہ کی بہترین روش نے اس غیر معتبر سلیقے کو رد کر دیا۔ اور اسی طرح سے جناب اسماء بنت امیس، چلو جناب امیر المؤمنین کے بارے میں جو وکیل صاحب نے جو فتویٰ دیا کہ علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں ہے چونکہ علی ذریت ہیں، اور جب یہ پراپرٹی مل جائے گی، یہ فتح جو ہے جب مل جائے گا تو علی کو بھی بینیفٹ ملے گا، علی کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس بیس پر جو ہے جناب امیر المؤمنین کائنات میں امیر کائنات کی گواہی کو وٹنس کو رد کر دیا۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی کو بھی ذریت کہہ کر رد کر دیا۔ لیکن اسماء بنت امیس کا کیا کہ وہ چونکہ جناب جعفر طیار علیہ السلام کی زوجہ تھی اور ان کے عقد میں تھی، جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد خلیفہ اول کے عقد میں تھی، خلیفہ اول کے عقد میں جناب اسماء بنت امیس تھی، اور ریسنٹلی گواہی کے لیے جب گئی ہے اس وقت بھی خلیفہ اول کے عقد میں تھی۔ اور دیکھیں جناب اسماء بنت امیس کی گواہی کو اس لیے رد کر دیا وکیل صاحب نے چونکہ وہ زمانے میں بنی ہاشم کی بہو رہ چکی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ادراک ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، کیا انصاف ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں سامعین گرامی، کس انداز میں اہل بیت کے ساتھ جناب فاطمہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا کہ جہاں کی بہو تھی ان کے حق میں اور جہاں کی زوجہ ہے ان کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کس انداز میں ظلم و ستم کیا ہے، کس انداز میں ناانصافی کی اور غصب فدق کیا ہے۔ غصب فدق یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اور خلافت کو واپس لینے کے لیے ایک مقدمہ دیکھیں جناب فاطمہ کی طرف سے یہ جو دعویٰ وہ ایک کیا ہے، غصب شدہ خلافت کو واپس لینے کے لیے جناب فاطمہ کا اقدام ایک مقدمہ تھا، اور جو ہے اس جہت سے امت محمدی کے جو ستمگر تھے ان کی رسوائی کا جو ہے کے لیے ذریعہ تھا۔ لہٰذا جناب فاطمہ نے پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے کر دکھایا اور بہترین انداز میں جو ہے اپنا مدعا پیش کیا اور بہترین انداز میں دلیل پیش کر دی۔ دلیل پیش کرنے کے باوجود بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد جو ہے اسی پر اکتفا نہیں کیا،
فاطمہ کے گھر پر جہاں پر پیغمبر روز جا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کر سلام کرتے تھے، اس گھر میں ستمگر آگ لے کر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ومن ساءھا فقط ساءنی کے لیے دیکھیں مصداق عتم یہی ہے کہ وہ ستمگر در زہرا پر آگ لے کر پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زہرا کو آواز دی یا زہرا باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر کی لاڈلی بیٹی دروازے کے عقب میں بیٹھ کر امت محمدی سے یہ کہہ رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ علی سے ہم بیعت چاہتے ہیں، اور اگر علی بیعت کے لیے نہ آئیں تو ہم اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امت محمدی نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جناب فاطمہ جب دروازے کے عقب سے بات کر رہی تھی، وہ ستمگر جو ہے کہتا ہے، اے نبی کی بیٹی، اے نبی کی بیٹی، یہ احمقوں والی باتیں مت کریں، بیوقوفیوں والی عورتوں والی باتیں مت کریں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی لاڈلی بیٹی کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی جب وہ گھر کے دروازے کی پیچھے سے بات کر رہی تھی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں نبوت اور خلافت دونوں کو جمع کرے، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے منحوس غلام سے تازیانے کو اٹھایا اور نبی کی لاڈلی بیٹی کے مقدس بازوں پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہوا میں لہرا کر ایسا وار کر دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بازو۔ اللہ اکبر۔ قدم لجل اسود کہتے ہیں کہ سیاہ دبا پڑ گیا اور بازو زخمی ہو گیا۔ کہا یا و ابتا و محمدا ابنتک فاطمہ کذب، بابا بیٹی کی خبر لیجئے، آپ کی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ابنتک فاطمہ تضرب، آپ کی بیٹی کے اوپر ضربیں لگائی جا رہی ہے۔ بابا آپ کی بیٹی کے بدن سے محسن سقط ہو گیا ہے۔ بابا آپ کی بیٹی کو در و دیوار کے درمیان مسل دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔